رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. انتہائی واجب الاحترام جمیع حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک کو نفس کی کچھ قسموں کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی. آج انشاءاللہ العزیز اسی کا کچھ بقیہ حصہ اللہ رب ذوالجلال کے فضل اور اس کے کرم سے آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ رب ذوالجلال مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نفس اس کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک کو کہ ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے. مختصراً یہ کہ انسان کے دل میں جب روحانیت آ جاتی ہے تو وہ روحانیت سے پورے جسم کو منور کرتا ہے. اور جب انسان گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے تو روحانیت انسان کے اندر ہی رہ جاتی ہے، دل کے اندر رہ جاتی ہے، وہ باہر کو منور کرنا چھوڑ دیتی ہے. عمل انسان کا رہ جاتا ہے، نمازیں رہ جاتی ہیں، روزہ رہ جاتا ہے، حج رہ جاتا ہے، زکوٰۃ رہ جاتی ہے. یہ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ انسان کا روحانیت جو ہے وہ انسان پر غلبہ انسان کے دل پر نہیں کیا، اس نے نفس نے غلبہ کر لیا ہے. اس لیے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بھائی اپنے نفس کو مصروف کر لو اچھے کاموں میں، اس سے پہلے کہ تمہارا نفس تمہیں مصروف کر دے برے کاموں میں. اپنے نفس کو اچھے کاموں میں مصروف کر لو. کوئی ایسا کام جو فارغ اوقات ہوتے ہیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان فارغ ہوتا ہے تو اس پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. اس وقت میں اگر کوئی ایسی مصروفیت ڈھونڈ لے جو دین کو بھی فائدہ دے، جو معاشرے کو فائدہ دے، جو انسان کی ذات کو فائدہ دے، جو انسان کے مسلک اور عقیدے کو فائدہ دے، کسی لحاظ سے دینی فائدے کے لیے اگر وہ چل پڑتا ہے تو فرمایا کہ وہ جو وقت جس میں شیطان نے کام کرنا تھا تم نے اس میں اچھائی کا کام شروع کر دیا. لیکن اگر اس وقت میں تم نے اچھائی کا کام نہیں شروع کیا تو اب نفس تمہیں برائی کے کاموں کی طرف ڈال دے گا اور دل کالا ہو جائے گا اور نیکیاں انسان کی برباد ہو جائیں گی. اور فرمایا انسان کا نفس گناہوں کی طرف اسی طرح جاتا ہے جس طرح پروانہ چراغ کی طرف جاتا ہے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح پروانہ جاتا ہے چراغ کی طرف اور چراغ کے پاس اس کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ روشنی ہے، اب اس کے باوجود اس نے جانا ہے اور اس نے پھر جناب اس کے قریب جائے گا، جا کے جناب اس کے پر جل جائیں گے، نیچے گرے گا، کسی کے قدموں کے نیچے آئے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی موت ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس طرف جانا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اسی طرح روکتا ہوں کہ وہ خواہشات جو جنت کے ارد گرد ہیں وہ خواہشات
جو جنت کے ارد گرد ہیں تم ان کی طرف جاؤ، وہ خواہشات جو جہنم کے ارد گرد ہیں ان کی طرف مت جاؤ۔ میں تمہیں روکتا ہوں، میں تمہیں مضبوطی سے پکڑتا ہوں تاکہ تم جہنم والی خواہشات کی طرف نہ جاؤ۔ حالانکہ تمہیں جہنم کی گرد جو خواہشات ہیں، جس طرح میں نے پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا، جہنم کی گرد جو خواہشات ہیں وہ تمہیں لذیذ نظر آئیں گی، وہ تمہیں جناب روشن نظر آئیں گی، وہ تمہیں اچھی نظر آئیں گی، وہ تمہیں اپنی طرف جو ہے نا متوجہ کریں گی، لیکن تم اس طرف جاؤ گے تو تم جہنم کے گڑھوں میں گرو گے۔ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا میں تمہیں پکڑتا ہوں، تم پھر اس کی طرف زور دیتے ہو۔ اللہ کے پاک محبوب فرماتے ہیں میں تمہیں روکتا ہوں تو اس طرف جانے سے، اس طرف مت جاؤ۔ اور اللہ کے پاک محبوب نے جگہ جگہ فرمایا کہ فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو۔ یہ وہی ہیں اللہ کے پاک محبوب جن خواہشات سے منع فرما رہے ہیں۔ نفس انسان کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے، انسان کو غرور میں مبتلا کرتا ہے۔ صرف ایک بات کروں گا اس پر، کسی نے کہا تھا کہ جناب کہ شیطان ابلیس جو ہزاروں سال عبادت اس نے کی تھی اور جناب اللہ رب الجلال کا قرب اس کو کتنا حاصل تھا کہ فرشتوں کا سردار تھا، لیکن اس کے زبان سے کیا لفظ نکلا؟ رب الجلال نے فرمایا کہ اے ابلیس سجدہ کر۔ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ حالانکہ وہ رب کو بھی مانتا ہے، رب کے فرشتوں کو بھی مانتا ہے، انبیاء کو مانتا ہے، چاہے لوگوں کو گمراہ کرے لیکن خود تو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے چاہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کتابوں کو بھی مانتا ہے چاہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، حج کو بھی مانتا ہے چاہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، رب الجلال کو ایک مانتا ہے چاہے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، لیکن مانتا خود ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اب اس کو برباد کس نے چیز نے کیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں سجدہ کیوں کروں؟ یہ جو غرور تھا جو نفس نے پیدا کیا انسان کے اندر، جو پیدا کرتا ہے، اس کی یہ کارنامے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا لکھ منتا منیا لا حاصل، ایک منت کی تھی من یار گیا۔ اس کو ذرا سمجھیے گا، لکھ منتا منیا لا حاصل، ایک منت کی تھی، بولیے ایک منت کی تھی من یار گیا، بس فرق زبر تے زیر دا سی، جڑا سمجھ گیا لنگ پار گیا۔ کیا چیز ہے؟ لکھ منتا منیا لا حاصل، وہ فلاں کام ہو جائے میں فلاں کام کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک منت کی تھی من یار گیا، مطلب کہ منت کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ یہ جو آکڑنا تھا یہ تو ابلیس نے کیا تھا، اب کہاں چلا گیا ہے؟ قیامت تک کے لیے مردود کر دیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ ایک منت کی تھی، جھک گئے ہو، تم نے جھکا دیا ہے سر۔ ایک منت کی تھی من یار گیا، تم ہزاروں سال جناب صرف یہ کہتے رہو کہ بھئی میں فلاں کام کروں گا، میں کل سے شروع کروں گا، میں عبادت کروں گا لیکن کل سے کروں گا، میں نیکی کا کام کروں گا لیکن کل سے کروں گا، میں فلاں عمل کروں گا لیکن کل سے کروں گا۔ اب یہ نہیں پتا کہ کل نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ جھک گئے ہو، سر کو جھکا دیا ہے، رب کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر دیے ہے، تو کہتے ہیں زبر اور زیر کا فرق تھا، چونکہ منت کرنی مشکل ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کی مثال کے طور پہ اپنے والدین بیمار ہیں، ناراض ہیں، اپنے عزیز کوئی ناراض ہے، اپنے بھائی ناراض ہے، اپنے محلے کا کوئی ناراض ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ایک کا جھکنا مشکل ہوتا ہے، وہ خود کو جھکائے گا تو جو میری میں تو فرق آندہ ہے بھائی، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں کیوں جھکوں؟ میں نے کیا کیا تھا بھائی؟ میں تو آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، یہ میں لے گئی ہے۔ کہتے ہیں جی ایک منت کی تھی من، بس فرق زبر تے زیر دا سی۔ زبر کیا ہوتی ہے؟ اکڑ ہے، غرور ہے، اور انسان کی میں ہے۔ زیر کیا ہے؟ میں جھک گیا ہوں۔
منت کرنے کے لیے ہاتھ یوں کرنا پڑتا ہے، حضور معاف کر دو، اے معاف کر دو، یہ مشکل ہے۔ ایک منت کی تھی من یار گیا، بس فرق زبر تے زیر نسی جڑا سمجھ گیا لنگ پار لنگ گیا۔ کس طرح؟ اس کو سمجھ آ گئی بھئی آکڑ میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے تو جھکنے میں کامیابی ہے۔ دوسرا، نفس انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ کچھ باتیں تو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو ترتیب کے ساتھ عرض کر دی تھی۔ نفس انسان کے اندر جھوٹی امیدیں پیدا کرتا ہے اور سچائی کو غفلت کے سچائی کے اوپر غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ آپ غور کریے گا، موت سچائی ہے یا نہیں؟ ہمارے سامنے ہمارے عزیز و اقارب چلے گئے، ہمارے محلے سے چلے گئے، ہمارے گھر سے چلے گئے، ہمارے دادا پردادا چلے گئے، ہمارے والدین نے بھی، کوئی چلے گئے کوئی رہ گئے، کوئی محلے کا کوئی نوجوان تھا ایکسیڈنٹ میں، ہم نے خود جا کے اس کو جناب اس کا جنازہ بھی پڑھا ہے، اس کو قبر میں بھی اتارا ہے، اس کا جناب اس کو مٹی ڈال کر ہم واپس بھی آئے ہیں، ہم نے خود کیا یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کے جو ہے نا نفس ایسے انسان کے دل پر خواہشات کا ایک پردہ غفلت ڈال دیتا ہے کہ انسان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے۔ ٹھیک ٹھاک جو ہے، صحت سلامتی میں ہے تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ وہ ایک جھوٹی انسان کے اندر امید پیدا کر دیتا ہے کہ بھئی چلو کچھ یہ جو نظام چل رہا ہے اس کے ساتھ میں بھی چلتا رہوں گا، لیکن ہمیشہ کے لیے چلنا نہیں ہے۔ ایک وقت آنا ہے جب ہمیں جناب ہمارے اس نظام کو لپیٹ کر اوپر لے جایا جائے گا، ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا جناب کہ ہماری ایک امید ہوتی ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کی بیماری کی تشخیص ہو جائے تو تشخیص کے بعد فوراً اس کا علاج شروع کر دینا چاہیے۔ بیماری کی تشخیص ہو گئی ہے، اس کا علاج نہیں شروع کرو گے تو وہ بیماری تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، تمہیں موت تک لے جائے گی، وہ زخم جو ہے وہ ناسور بن جائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بیماری تمہیں موت تک لے جائے گی۔ بیماری کی تشخیص کے بعد فوراً اس کا علاج ضروری ہے، اور گناہ کر لینے کے بعد جب پتہ ہے میں نے گناہ کر لیا ہے تو اس کے بعد توبہ کرنا فوراً ضروری ہے۔ بندہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ چلو جی کل کر لیں گے۔ حالانکہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کب آئے گی، لیکن پھر بھی ایک نفس ہمیں جھوٹی امید دے رہا ہے، کل کر لینا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ زمین کے ایک ٹکڑے پہ جھگڑا ہو جائے گا، بندہ یہ کہتا ہے جی یہ میں لے لوں گا، اس پہ قبضہ کر لوں گا۔ نفس کہتا ہے بھائی تمہاری ہے، کر لو۔ اس پہ جھگڑا ہو گیا، قتل بھی تم نے کر دیا۔ اب ایک انسان اس کے بعد کیا کر رہا ہوتا ہے؟ امید یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں نے کچھ ہون نہیں لگا، اس نے قتل کر لیا، اب اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جیلیں بھری ہوئی ہیں اس معاملات۔ ایسے لوگ بھی ہیں، کس امید میں ہیں کہ جناب ماں کو قتل کر دیا، ایسے لوگ بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پچھلی مرتبہ جب میں گھر گیا تھا، ایک بندہ مجھے ملا تھا، اس نے کہا جی میں اتنا عرصہ جیل کاٹ کے آیا ہوں، مزدور تھا، اتنا عرصہ جیل کاٹ کے آیا ہوں، بھائی کس جرم میں بھائی جھگڑا ہوا تھا؟ کہتا ہے جی میں نے جیل میں وہ بندہ بھی دیکھا ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کا قتل کیا۔ ایسی دنیا بھی کس امید میں کیا سوچ کے زندہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ یتیم کا مال دبا لیا ہے۔ حالانکہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یتیم اور بیوہ کی خدمت کے لیے کوشش کی، یعنی کہ مزدوری کی، اس کو پال رہا ہے اور ان کی جناب خدمت کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا کہ وہ جہاد میں ہے۔ فرمایا گویا کہ وہ ساری
सारी रात इबादत में मसरूफ है, गोया कि वो दिन के रोजे में मसरूफ है। यतीम की जमीन दबा ली, यतीम का मकान दबा लिया, किस उम्मीद पे कोई पता नहीं। नफ्स कह रहा है कर लो तुम्हारी, ये कौन करवा रहा है इंसान से? इंसान का नफ्स करवा रहा है, नफ्स करवा रहा है, नफ्स करवा रहा है। तुम सच्चाई पे हो या झूठ पे हो, बस डट जाओ, बस डट जाओ, बस डट जाओ। हालांकि क्या बात थी कि भाई अगर एक मिन्नत की थी, मन यार गया, झुकने में अजमतें हैं, झुकने में अजमतें हैं। तो भाई माल जमीन भी यही रह जाएगी, जो माल कमाया है वो यही रह जाएगा, जो गाड़ी ली है वो यही रह जाएगी, जो कारोबार शुरू किया था यही रह जाएगा, सब कुछ पीछे रह जाना है। औलाद के लिए झगड़े का एक सबब छोड़ के जा रहे हो, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। और हराम हलाल सब इकट्ठा करके अपनी औलाद को खिलाया जा रहा है। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जनाब, मैंने खुद जनाजे पढ़ाए हैं। बाबा जी फैक्ट्री का मालिक सी, पुत्र हुण चला रहे हैं फैक्ट्रियां। बाबा जी तुमने जो कमाई की थी, फैक्ट्रियां चलाई थी, वो कहाँ रह गई? दुनिया पे रह गई। नफ्स ने क्या कहा था कि भाई जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ। ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? नफ्स इंसान के अंदर एक उम्मीद पैदा करता है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और भाई जमीन दबा लो बच जाओगे, कत्ल कर दो कुछ भी नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब का कुरान कहता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। लेकिन हम पता नहीं किस उम्मीद में है, नफ्स हमें कहता है ठीक है चलना है, चलने दो, जैसा जा रहा है जाने दो। कौन कह रहा है? ये हमें नफ्स कह रहा है, और हम मानते चले जा रहे हैं। ये इंसान के अंदर एक झूठी उम्मीद पैदा करता है और सच्चाई के ऊपर पर्दा डालता है, सच्चाई के ऊपर पर्दा है। अब देखिए हम अक्सर हमारी आवाम के अंदर ज़हनों में ये बात बैठ चुकी है, भाई दाढ़ी रख लेंगे, वक्त आएगा तो दाढ़ी रख लेंगे। कई मरतबा नौजवानों से बात होती है, और जब वक्त आएगा कर लेंगे। और भाई वक्त ने अगर मौका दिया ही नहीं तो वक्त ने अगर मौका ही ना दिया फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये हमारे अंदर झूठी उम्मीद किसने पैदा की है कि भाई कर लो फिर कर लेना, कर लेना, कर लेना। ये हमारा नफ्स हमें कहता है भाई हो जाएगा, कर लेना, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, परसों से उठ के नमाज पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना। परसों से जनाब अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल को राजी कर लेना। अगर परसों नसीब ही ना हुई तो ये हमारे अंदर झूठी उम्मीदें पैदा करता है, सच्चाई के ऊपर तो गफलत का पर्दा डालता है। सच्चाई मौत सच्चाई है, और ऐसी अटल सच्चाई है जिसको दुनिया देख भी रही है, मान भी रही है, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता कि जाना है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? कितने लोग ऐसे होंगे जनाब को मकान खरीदते हैं, नए मकान में चले जाते हैं, एक मकान छोड़ा दूसरा मकान खरीद लिया, वहां चले गए। अब पता तो चलता होगा कि भाई इस मकान में पहले फलां रहते थे, अब बहुत हो गए। उन्होंने भी ऐसी उम्मीदें बांधी होंगी जैसे हमने बांधी हुई। उन्होंने भी ऐसा ही माल जमा किया होगा जैसे हम कर रहे हैं। उनका माल भी रह गया, हमारा माल भी रह जाएगा। उनके साथ भी सिर्फ एक कफन गया, हमारे साथ भी एक कफन जाएगा। बस अल्लाह वो भी नसीब करे, अल्लाह करे नसीब हो जाए सही। ये इंसान के अंदर झूठी उम्मीदें पैदा करता है, सच्चाई के ऊपर गफलत का पर्दा डालता है। सच्चाई दुनिया के अंदर कितनी बातें ऐसी हैं जो सच्ची हम मान नहीं रहे। कब्र की वो रात सच्चाई है जो हमें नजर नहीं आ रही। कब्र के अंदर रातें गुजारना, जिंदगी गुजारना, कयामत तक रहना, ये सच्चाई है, हमें नजर नहीं आ रही। ये गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है। कब्र के अंदर फरिश्तों के सवालात जवाबात होने हैं, ये सच्चाई है। और हमारी सच्चाई के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। किसने डाला है? इस नफ्स ने डाला है। कब्र के अंदर फरिश्तों के सवालात जवाबात भी है। कब्र के अंदर फरिश्तों का जो है वो इंसान को अजाब देना भी है। सुम्मा युद्रबु बिमित्रक़तिन मिन हदीद, इंसान को लोहे के गुर्दों से मारना भी है। ये सच्चाई है, लेकिन हमें एक झूठी उम्मीद मिल चुकी है नफ्स की तरफ से, और हम हमारी उस सच्चाई के ऊपर उसने गफलत का पर्दा डाल दिया, और हम गफलत के पर्दे के अंदर छुप चुके हैं। ये है कि नहीं है?
یہ سارے کارنامے ہم سے نفس کرواتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ایک دن اللہ کے پاک محبوب کے سامنے سے گزرے، اللہ کے پاک محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اللہ کے پاک محبوب جیسی صورت رب نے عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ رستے سے گزرے، اللہ کے پاک محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا کہ اس کو جانتے ہو مصعب بن عمیر کو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا یہ مصعب بن عمیر وہ ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے دن کے اندر 2 3 جوڑے بدلانے والا، کپڑے کے تبدیل کرنے والا بندہ تھا، اور اس وقت کا قیمتی لباس ریشم کا لباس پہنتا تھا، جس کپڑے پہ ایک مرتبہ کسی کی نظر پڑ جاتی تھی وہ کپڑا دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ لیکن اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا آج دیکھو مصعب بن عمیر جب کلمہ پڑھ چکا ہے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے چکا ہے، تو حال کیا ہے؟ اپنے جناب وہ جو چادر انہوں نے باندھی ہے اس پر بھی چمڑے کے پیبند لگے ہیں، کپڑے کے اوپر کپڑا نہیں، چمڑے کا پیبند۔ کیا چیز بولو؟ نفس کہتا ہے اچھا ہو، نفس کہتا ہے لباس بھی اچھا ہو، نفس کہتا ہے دولت بھی ہو، نفس کہتا ہے گاڑی بھی اچھی ہو، لیکن حلال طریقے سے ہو تو جائز ہے، حرام طریقے سے ہو تو گلے کا توق بن جاتا ہے۔ بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن نفس کہتا ہے بس گڈی ہونی چاہیے، نفس کہتا ہے بھئی مکان بڑا ہونا چاہیے، یہ نفس کی خواہشات۔ حالانکہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جو مکان ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا پتہ نہیں جانا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ یہیں پہ کچھ ہوا تھا، یہیں پہ کسی نے کوئی مکان بنایا تھا، کسی ٹاؤن میں مکان بنایا تھا، یہی کی بات ہے، مجھے کسی نے بتائی تھی جی فلاں بندے نے مکان بنایا، اور جس دن مکان میں شفٹ ہونا تھا رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، پوری فیملی دنیا سے چلی۔ یہ کس نے ہمیں جناب اس رستے پہ لگایا ہے؟ نفس کی خواہشات پورا کرنے۔ شیطان باہر کا دشمن، نفس اندر کا دشمن۔ وہ باہر کا ڈاکو ہے، اندر سے یہ مدد کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی جہاد کے اندر ان کو قید کر لیا گیا، تو جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ 300 صحابی ساتھ ہیں، 300 ساتھی ہیں ساتھ، ان سب کو قید کر لیا گیا، کہا گیا کھانا پینا بند کر دو، ان کو پانی دینا پینا بند کر دو، ان کو جناب ایسی جگہ پہ رکھو جہاں پہ وہ چھوٹی کوٹھڑی ہو، بس کھڑے رہیں، بیٹھ بھی نہ پائیں، لیٹ بھی نہ پائیں، آرام بھی نہ کر پائیں، بس ان کو باندھ دو، ان پر سختی کرو، ہر لحاظ سے ان کو جناب پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہماری قید میں، بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ پھر بلایا گیا، کون ہے بھئی ان کا سردار؟ جی حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا گیا۔ ہاں جی باقیوں سے ایک ترتیب سے بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بتاؤ کہ تمہیں آزادی چاہیے؟ ہاں چاہیے، کیوں نہیں چاہیے؟ تم پڑھ لو ہمارا کلمہ، ہمارے دین کا کلمہ پڑھ لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، عیسائی ہو جاؤ۔ ہم تمہیں کیا کریں گے بولو؟ آپ نے فرمایا کہ توڑ دو گر میری ہڈیاں سبھی، دامن احمد نہ چھوٹے گا کبھی۔ مار دو، بے شک مارنا ہے تو مار دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہارے دین میں کیسے داخل ہونا؟ اب تم مجھے چھوڑو، میں پھر جہاد کے لیے تمہارے خلاف آؤں گا۔ میں کہا پھر ڈال دو اندر، پھر ڈال دیا گیا، پھر بھوکا پیاسا رکھا گیا کافی عرصے تک۔ اب بھوکے پیاسے ہیں، جسم کے اندر جناب وہ جو انسان کی بشری لحاظ سے انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ سکت ختم ہو چکی ہے۔ بلایا گیا، پھر بھئی اب تمام ساتھیوں کو بھی ساتھ لے آؤ، لایا گیا، کہا یہ تمہارے سامنے کھانا رکھا گیا، کھاؤ، لیکن کھانا جو ہے یہ گوشت جو ہے یہ خنزیر کا ہے، ساتھ میں شراب پڑی ہے، کھا لو۔
आपने फरमाया नहीं खाऊंगा। साथ आने वालों कोई भी ना खाए। उन्होंने कहा जी शरई तौर पे तो हम पर जायज है कि हम जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ खा लें। शरई तौर पे जायज है कि भाई जब मौत नजर आ रही है, 7-8 दिन का भूखा रखा गया है और जनाब अब जिस्म से जान खत्म हो रही है, तो अब पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, तो अब उस वक्त तुम्हारे लिए ये खाना जायज है। उन्होंने कहा भाई खाना तो जायज है, मुझे ये पता है कि अल्लाह ने भी इजाजत दी है, अल्लाह के रसूल ने भी इजाजत दी है, लेकिन क्या करूं, सामने जो दुश्मन है वो खुश हो रहा है। सामने जो दुश्मन है वो खुश हो रहा है, मेरी ये हालत, मेरी ये कमजोरी देख के खुश हो रहा है। और मेरे जो है ना वो जो नफ्स मुझे इस वक्त खाने के लिए उभार रहा है, पीने के लिए उभार रहा है, वो उस नफ्स की जो है ना खुशी के लिए अगर मैं सामने देखता हूं तो दुश्मन मुझ पे खुश हो रहा है, मैं उसको खुश कभी नहीं करूंगा। भाई भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ काफिर को खुश नहीं करना। क्या नहीं करना? काफिर को खुश। यहाँ पर तो ये कहा जाता है जनाब काफिर खुश होना चाहिए। हमें जनाब आसिया मलूना दे दो। काफिर खुश होना चाहिए। ट्रांसजेंडर बिल पास करा दो। काफिर खुश होना चाहिए। मेरा जिस्म मेरे मर्जी के नारे लगाने वालों को आजादी दे दो। हर रोजाना कभी खत्म नबूवत के बिल में, कभी जनाब यहूदियों के कानून को पाकिस्तान में लाना की कोशिश की जाती है। क्यों? काफिर खुश हो जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन सामी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा साहबी रसूल कहते हैं मेरे काफिर को खुश नहीं करना, मर जाएंगे लेकिन काफिर को खुश नहीं करना है। अल्लाह के पाक महबूब का सहाबी डटा हुआ है। उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, फिर डाल दो इनको अंदर। फिर वापस बुलाया गया, अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा अपने दोस्तों को बचाओ, मेहरबानी करो, अपनी भी जिंदगी बचाओ, मौत से डर नहीं लगता? उन्होंने कहा जी नहीं लगता, रसूलुल्लाह दीन दे नाते जाना है, इस तो बड़ी कुर्बानी और केड़ी कुर्बानी होगी, इससे बड़ी और कौन सी शहादत की बात होगी? रसूलुल्लाह के नाम पे जा रहे हैं। उन्होंने आपके एक साथी को उठाया और तपते हुए तेल के अंदर फेंका, और ऐसा तपता हुआ तेल था कि उसके अंदर जब उसको डाला गया, उनके साथी को जब तेल के अंदर डाला गया तो पता भी नहीं चला, हड्डियां निकल गई। अब बोलो हुज़ाफा, आपने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं था कि तुम नहीं रह पाओगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो अब रोना शुरू कर दिया ना। आपने फरमाया रोता इस बात पे नहीं हो कि मुझे इस तेल की मौत से डर लगा, रोता इस बात पे नहीं हो कि भाई इस तेल के अंदर मुझे डाला जाएगा तो मैं गल सड़ जाऊंगा, इस बात पे नहीं रोना आ रहा, बल्कि मुझे रोना इस बात पे आ रहा है कि तुमने मुझे इतने दिनों से भूखा रखा हुआ है, प्यासा रखा हुआ है, अब तो जिस्म के अंदर ताकत भी नहीं है। काश जितने मेरे सर पे बाल हैं इतनी मेरी जानें होती, और हर जान मेरी उतनी ताकतवर होती जितनी जान लेकर मैं मैदान जिहाद में उतरता हूँ। तो आज अगर मेरे अंदर इतनी जानें होती और सारी की सारी यूं दीन इस्लाम पे कुर्बान हो जाती तो ये मेरे लिए शहादत की बात है। नफ्स तो कहता है उस वक्त, नफ्स की ख्वाहिश तो ये थी भाई छोड़ दिया जाए। मैंने कहा चलो ठीक है यार, तुम तो बहुत मजबूत लोग हो, तुम्हें तो पीछे हटाना बड़ा मुश्किल है, अच्छा ऐसा करो कि मेरा माथा चूमो और चले जाओ। उन्होंने कहा जी हाथ चुमण का कहता तो मैं ना चुमदा, क्योंकि उस वास्ते चुकना पैंदा है। झुकता मैं नहीं, माथा तुम्हारा चूम लूंगा, लेकिन इसलिए नहीं, अगर मैं अकेला होता तो कभी ना चूमता, अपने साथियों को बचाने के लिए मैं चूमूंगा तुम्हारा माथा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना शरीफ में खबर हुई कि भाई यूं मामला हुआ है। जब हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु मुल्क शाम से वापस तशरीफ ला रहे थे, मदीना शरीफ के हुदूद में दाखिल होने से पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना शरीफ में ऐलान कर दिया, वो तमाम बुजुर्ग जो हो और जो तमाम जो मजबूत लोग हो, तमाम जो ताकतवर लोग, दौलतमंद हो, तमाम जो सफेद रीश हो, तमाम जो नौजवान हो, तमाम जो मुजाहिद हो, सब के सब बाहर निकलो मदीना शरीफ के हुदूद से, और हम बाहर खड़े होकर हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा का इस्तकबाल करेंगे। जिस तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईसाई के माथे को चूमा था अपने साथियों को बचाने के लिए, हम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए पूरा मदीना उनके माथे को चूमेगा। भाई
اس وقت نفس کہتا اس وقت انسان کا نفس کہتا بھئی یار کھا لو، دین اسلام بھی تمہیں اجازت دیتا ہے، جان بچانے کے لیے تم کھا سکتے ہو، لیکن انہوں نے کہا نہ، دشمن کو خوش نہیں کرنا، مرتے ہیں تو مر جائے، لیکن اس موت میں بھی ہماری حیات ہے، اور قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں میں نام لکھا جائے گا، قیامت تک رسول اللہ کے وفاداروں میں نام لکھا جائے گا۔ تو ہم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو اندر کی خواہش ہے بے شک حلال طریقے سے انسان اس کو پورا کر سکتا ہے، حلال طریقے سے، لیکن اگر اس کے اندر حرام شامل ہو جائے تو وہ قبر کے لیے بھی نقصان دہ ہے، حشر کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور موت کے وقت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ روح نہیں نکلتی، روح نکالتے وقت بھی کہا جائے گا بھئی جتنے جوڑوں کے اندر جو ہے نا وہ گرے پڑی ہوئی ہیں، کوئی کھولنے کی ضرورت نہیں، کھچو۔ مومن کے لیے کہا جاتا ہے ساری گرے کھولو، آرام سے نکالو، کہیں جناب اس کو تکلیف نہ ہو، اس نے میری خاطر پریشانیاں برداشت کی، اس نے میری خاطر نفس کو مارا، اس نے میری خاطر بھوک پیاس برداشت کی، رمضان شریف کا مہینہ آیا تو اس نے پیاس برداشت کی، اس نے پیاس کو برداشت کیا میری خاطر، اس نے بھوک کو برداشت کیا میری خاطر، گرمیوں کے روزے رکھے میری خاطر، اور جناب یہ صبح بستر کو چھوڑ کے اٹھاتا میری خاطر، صبح مجھے راضی کرنے کے لیے نکلا تھا میری خاطر، زندگی کے معاملات کے اندر اس نے ذلت برداشت کی ہے، لوگوں کے تانے سنے ہیں، غربت کے تانے سنے ہیں، بھوکا پیاسا رہا ہے، لیکن حرام کے قریب نہیں گیا، چونکہ یہ حرام کے قریب نہیں گیا، تو اب جب اس کی روح نکالنا ہے تو بغیر جو ہے نا تکلیف کے نکالنا ہے، ساری گروں کو آرام سے کھولو، ہر جوڑ کے اندر ایک گرہ پڑی ہوئی ہے، اس کو آرام سے کھولو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن جب گناہگار جو اپنے نفس کے سامنے بچھ جاتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی گرہ کھولنے کی ضرورت نہیں، بس کھچو، توڑ ڈالو اس کو، جس طرح ایک جالی دار کپڑے کو ڈالا جاتا ہے کانٹوں کے اوپر اور پھر اس کو کھینچا جاتا ہے، جس طرح وہ جالی دار کپڑا پھٹتا ہے، اس طرح انسان کی جسم کے اندر انسان کی رگیں پھٹ جاتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں نفس سے ٹکرانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب ذوالجلال ہمیں اللہ رب ذوالجلال کا ہی خوف نصیب فرمائے، اللہ رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت، اسی محبت میں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔